बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता सवा दो साल से जो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी चल रही थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, या फिर जो और दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से जो सहूलतकारी की जा रही थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। सिर्फ एक फ़ैसला चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब के आने के बाद और काजी फायज़ा साहब के जाने के बाद वो तमाम तर जो सहूलतकारी थी वो एक एक करके ख़त्म हो रही है। जो तमाम तर बाकियात थी उनकी वो भी ख़त्म हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो इतलात सामने आ रही हैं कि वो घबराहट और परेशानी का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब सोचने लगा है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस दी जाएँ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। लेकिन जो मिसकंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है उसका तो वो असर भुगतेंगे ही। लेकिन अब एक और जो बड़ी बाकियात है, काजी साहब की देन है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून या फिर एस्टैब्लिशमेंट की जो बड़ी उनकी आप कह सकते हैं कि जो उनकी सहूलतकारी बढ़ चढ़ कर की जाती थी, जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और क्या पैगाम रसानी हो रही है, और जो सहूलतकारियाँ हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इन सब का मुस्तकबिल क्या होगा, इनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और जो पैगाम रसानियाँ वगैरह भी हो रही हैं उस हवाले से भी बताएंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी के बनने के बाद एक वो जो बहस चल रही थी कि ये भी कंटिन्यूटी होंगे जो काजी फायज़ा साहब हैं उनकी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काजी फायज़ा साहब चीफ जस्टिस के ओहदे से उतरने के बाद 3 घंटे पाकिस्तान में गुजारे हैं उन्होंने से। मतलब उनको इल्म हो चुका था कि वो ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं गुजार सकते। जैसे ही वो रिटायर्ड हुए हैं उसके साथ 3 घंटे के बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि वो भाग गए हैं या ये कह गए हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की वो बात मुझे याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि काजी फायज़ा साहब रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में वक्त गुजारेंगे, लेकिन वो वक्त नहीं गुजार सके। ही नोज़ कि उन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया है, वो जानते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे हैं, वो जानते हैं आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने में वो नाकाम रहे हैं, वो जानते हैं कि जो जो जमहूर की आवाज़ है, जो जमहूर की आज़ादी है, जो आइन हर शख्स को आज़ादी देता है, जो आइन लोगों को हकूक़ फ़राहम करता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ में काजी फायज़ा नाकाम हुए हैं और वो ताकतवर हलकों के तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, उनकी तर्जमानी करते रहे। जो हुक्मरान हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ साज़िशें की हैं और यही वजह है कि वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। और जैसे ही चीफ जस्टिस बने हैं जनाब याह्या खान अफरीदी, तो लोगों ने सांस लेना शुरू कर दिया है। लोगों में एक उम्मीद पैदा हो गई है, वो उम्मीद जो ख़त्म होती जा रही थी। ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाएं कि कैसे एक इदारे का जो चीफ जस्टिस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस तब्दील हुआ है और लोग जो नाउमीद थे वो पुरुमीद होना शुरू हो गए हैं। हालात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पैनिक है, हुकूमत पैनिक हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ मैंने फुल कोर्ट के ऊपर जनाब वसीम मलिक साहब के साथ वीडियो की, तो उसके अंदर उन्होंने बताया किस तरीके से फुल कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम डिस्कशन में आई, किस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है वो भी ज़ेर गौर आया। तो अब सूरत हाल बड़ी हद तक तब्दील ना सिर्फ होती जा रही है, बल्कि हुकूमत के लिए हर आने वाला दिन परेशानी की वजह बनता जा रहा है। आप चाहे 27वीं यानी तरमीम लेके आ जाएं, कोई ऑर्डिनेंस लेके आ जाएं, कोई कानून साजी लेके आ जाएं, लेकिन अदालत ने डिसाइड कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन 90% जजेस ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो स्पेयर नहीं करेंगे। वो अदलिया के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, जो अ, एक आइन के अंदर स्ट्रक्चर दिया गया है अदालतों का, उसके अंदर जो मुदाखलत की जा रही है, जो उसके इख्तियारात को कम करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर स्ट्रांग रिस्पॉन्स किया जाएगा। ये वो जजेस भी करेंगे जो काजी फायज़ा के ग्रुप के थे। लेकिन बात सीधी सी है, आज का जो मेन टॉपिक भी यही है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर गुज़श्ता रात वीडियो की थी, आपने देखी, आपका कमेंट्स आए, मैंने पढ़े। अब आते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकबिल के ऊपर। मैंने कई दोस्तों से पूछा कि उनका मुस्तकबिल क्या है, तो सब दोस्तों ने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब का मुस्तकबिल तारीख है। मैंने पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का मुस्तकबिल क्या है, उन्होंने कहा उनका मुस्तकबिल भी तारीख है।
میں نے پوچھا کہ جو 3-4 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائزہ صاحب کے تھے ان کا مستقبل کیا ہے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ان کا مستقبل بھی تاریک ہے۔ میں نے کہا کیا ان کو ہٹایا جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ حیران کن نہیں ہوگا کہ جسٹس امین الدین صاحب کو اور جسٹس نعیم اختر رحمان صاحب کو اگر عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ کم از کم میرے لیے سرپرائز خبر نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیرارکی ہے وہ یہ سمجھ چکی ہے، وہ جان چکی ہے کہ یار انہوں نے بنیادی طور پر مخصوص نشستوں والے کیس کے بعد جو کمنٹس کیے، جو فیصلے کے اندر اپنے اضافی نوٹ لکھا، اختلافی نوٹ لکھا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف انہوں نے بیسیکلی سازش کی ہے۔ اور سازش کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کریں، اور سمپل بات یہ ہے کہ جب آپ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ عدالت کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف یا ہمارے نظام کے خلاف سازش کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا ان 2 ججز کے اوپر تو بڑا سخت قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات لکھے جا چکے ہیں۔ اگر حکومت ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی کوشش کرتی ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ جج بھی نہ رہے ہیں۔ تو حالات بڑے خراب ہیں ان سب کے لیے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فی الوقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کچھ عرصے کے دوران کیا، عمران خان صاحب ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہوں، عدالتی معاملات، ان کے خلاف جو سزا ہو، ان سب کے اوپر جو کردار، کلیدی کردار تھا وہ جسٹس عامر فاروق کا تھا۔ ایک مقدمے سے گرفتاری، پھر دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈالنا، پھر 16 MPO 3 MPO کے تحت جو لوگوں کو نظر بند کرنا، پھر عمران خان صاحب کی اہلیہ سے متعلق معاملات ہوں، جھوٹے مقدمات ہوں، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر ملی بھگت کرنا، حکومت کے ساتھ مل کر جو یہ سارے معاملات ہیں PTI کے حوالے سے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو باقی ہائی کورٹس ہیں وہ شاید ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ ان کی پراپر کنٹرول میں تھی۔ نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے ضمانتیں دینا، ان کا کیس ختم کر دینا، سارے معاملات جناب عامر فاروق صاحب نے کیے، اور ہم نے دیکھا کہ اوپر قاضی تھا، نیچے جناب عامر فاروق صاحب تھے، اور پھر ایسی کی تیسی پاکستان کے نظام انصاف کی پھیری پھیری گئی، اور اس میں وکٹم پاکستان تحریک انصاف بنے، عمران خان صاحب خود بنے، ان کی فیملی بنی، تحریک انصاف کے کئی رہنما بنے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر تحریک انصاف کو سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ جناب عامر فاروق صاحب سے تھا۔ لیکن PTI کے لیے کیا، بلکہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ جو نیچے باقی ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے، وہ اس سارے سسٹم سے بغاوت کر رہے تھے۔ ان کے خط آئے، عامر فاروق صاحب کے علم میں تھا کس طریقے سے ان کے خطوط کے اندر جس قسم کی گفتگو کی گئی، انکشافات کیے گئے، الزامات لگائے گئے، کس طریقے سے ان کے گھروں، ان کے بیڈ رومز تک جو ہے ان کی نگرانی کی جاتی تھی، ان کی فوٹیجز بنائی جاتی تھی، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا، ججز کی فیملیز کو تھریٹ کیا جاتا تھا، مطلب سارا کچھ انہوں نے کھول کے رکھا۔ لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کہ ان لوگوں کو، اپنے ججز کو تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کوشش کرتے، اس میں ناکام رہے۔ پھر بآمر مجبوری ان ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائزہ کو خط لکھا، اور قاضی فائزہ نے جس طریقے سے ملی بھگت کی حکومت کے ساتھ، وزیر اعظم کو بلا لیا گیا، وزیر قانون کو بلا لیا گیا، کہانی کچھ اور چل رہی تھی، وہاں پر ڈسکشن کچھ اور ہونے لگی، اور پھر ایک کمیشن کے اوپر تشکیل دے دیں، ریٹائرڈ جج کے اوپر کمیشن بنانے، ایک ریٹائرڈ جج کے اوپر مبنی یعنی کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا، اور پھر ریٹائرڈ جج کرے گا، حاضر سروس ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھیں گے۔ حاضر سروس ججز اتنا بے بس ہوئے پڑے ہیں تو ریٹائرڈ جج کو کتنا کام کرنے دیں گے؟ پھر پاکستان کی جو عدالتی کمیونٹی ہے، جو قانونی کمیونٹی ہے، جو ہمارا طبقہ ہے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں مانتے، پھر کہانی ختم ہوگی، وہ کہانی ختم سے ختم ہوتی گئی۔ لیکن اس معاملے کے اوپر بھی جناب جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس بنے ہیں، یقیناً اس سارے معاملے کو بھی دیکھیں گے۔ تو عامر فاروق صاحب پیغام رسانی کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کچھ چیزیں نظر بھی آئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں کیا، جو کچھ رجیم چینج کے بعد جو کچھ انہوں نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، اوپنر کا کردار ادا کیا عامر فاروق صاحب نے، قاضی فائزہ نے، میرے خیال میں وہ تو ناقابل معافی ہے۔ ان کے خلاف ریفرنس یا دائر ہوگا یا دائر ہونے والا ہوگا، ان کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس نے پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ مذاق بنایا ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی، یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور ایٹ لیسٹ جو باقی ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، 8 میں سے 6 ججز نے خط لکھا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور عامر فاروق صاحب نے نہیں خط لکھا تھا، تو باقی جو ججز ہیں کم از کم وہ ان کو سپیئر نہیں کرنے دیں گے، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کو فالو کریں گے، اور یہ ان کی سینسٹیوٹی
سپریم کورٹ آف پاکستان تک موجود ہے، سپریم جوڈیشل کونسل تک بھی، کمیشن تک بھی موجود ہے اس ساری بات کو. تو عامر فاروق صاحب بھی ہسٹری ہونے والے ہیں، اور رہی صحیح جو عدالتی سہولت کاری تھی حکومت کے لیے اور طاقتور حلقوں کے لیے، وہ بھی اب ختم ہونے والی ہے. اور ایک ایک کر کے تمام جو حکومت کے لیے پریشانیاں ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں حکومت اب کیا چال چلتی ہے. بظاہر تو حکومت کے پاس آئین سازی، قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن اب بھی آئین سازی اور قانون سازی اتنی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کا حق مار دیا ہے، اب اس کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو ہم نے بٹھا دیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی تو احسان مندی کے طور پر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے کام چلیں گے، ہمارے لیے سہولت کاری کریں گے، جو قاضی صاحب نہیں کر سکے وہ یہ کریں گے. لیکن وہ تو آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی ججز کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو فنڈامنٹلز ہیں آئین کی یا عدالت سے متعلق یا پھر عدلیہ کی آزادی سے متعلق، آپ نے ان کو چھیڑا ہے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے. تو اب حکومت کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. بہت جلد آپ سن پائیں گے کہ یہ حکومت تو کولیپس کر گئی ہے، یا پھر معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں. اب عدالت کے اوپر ایک اور حملہ کرنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی. اور ایک ایک کر کے جتنے بھی مہرے تھے اسٹیبلشمنٹ کے یا مسلم لیگ نون کے، وہ سارے کے سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، سہولت کاریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب عوام کے دن آنے والے ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.